قائم کر دیا گیا۔ ہندوستان کے اندر اس وقت مرکزی شخصیات میں ایک نام علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمۃ اللہ کا بھی تھا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی یہ وہ ذات ہے کہ جو شاگرد ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی یہ محتاج تعارف شخصیت نہیں ہے، بلکہ ان کی شان یہ ہے کہ جب رافضیوں سے ان کا مقابلہ ہوا ہے تو انہوں نے ایران کے بڑے بڑے رافضی مجتہدین تک یہ پیغام پہنچایا تھا کہ تمہارے جو مشہور اعتراضات ہیں اہل سنت و جماعت پر، ان اعتراضات کو لکھ کر ہماری بارگاہ میں بھیجو، ہم ان سارے اعتراضات کا جواب دیں گے۔ اور پھر ایران کے بڑے بڑے مجتہدین شیعہ ان لوگوں نے اعتراضات لکھ کر بھیجے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی بارگاہ میں، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک ایک کا جواب لکھا جو آج ہمارے سامنے تحفہ اسلام شریعہ کی شکل میں موجود ہے۔ وہ شاہ عبدالعزیز کے شاگرد ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمۃ اللہ۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کا حال یہ ہے، آپ ان کی ذہانت کے بارے میں سنیں تو دنگ رہ جائیں گے کہ جب ان کی عمر 13 سے 14 سال کی تھی، اس وقت ایران کا ایک مشہور شیعہ ان کے استاد شاہ عبدالعزیز سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا۔ ظاہر ہے کہ اہل سنت ہمیشہ سے بات کر رہے ہیں، اگر کوئی آدمی ہم سے کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے آئے گا تو جہاں تک ہو سکے گا اس کی ضیافت بھی کریں گے اور اس کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش بھی کریں گے۔ شاہ عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ کی ہم سے مناظرہ کرنے آئے ہو، آؤ تھوڑی دیر کے لیے آرام کرو، پھر اس کے بعد ہم سے بات کرنا۔ جب آرام کرنے کے لیے وہ آرام کو گزرے میں گیا ہے تو وہاں شاہ عبدالعزیز علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمۃ اللہ بطور خادم موجود۔ علامہ فضل حق نے کہا کس لیے آئے ہو؟ تو شیعہ مجتہد نے کہا کہ ہمارے استاد سے مناظرہ کرنا ہے۔ تو علامہ فضل حق نے کہا کہ کس بات سے مناظرہ کرو گے، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اس نے اپنی دلیلیں علامہ فضل حق کو سنائی۔ تو سوچو کہ 13-14 سال کا لڑکا آج ہمارے معاشرے کے 13-14 سال کی عمر کے جو لڑکے ہوا کرتے ہیں ان کو صحیح طریقے سے دین کا فہم کیا، دین کی بنیادی معلومات بھی انہیں حاصل نہیں ہوتی، لیکن علامہ فضل حق کی شخصیت کا یہ کمال ہے کہ جب اس نے اپنی دلیلیں پیش کی ہیں تو انہوں نے شاہ عبدالعزیز سے جو فیضان حاصل کیا تھا اس فیضان کی بنیاد پر اس کی ایک ایک دلیل کو سنتے جاتے اور ہر دلیل تک رد کرتے چلے جاتے، یہاں تک کہ جب دیکھا کہ ہمارا رد ایک چھوٹے سے بچے نے کر دیا ہے، ہمیں مثبت جواب چھوٹے سے بچے نے کر دیا ہے، نہ جانے اس کا استاد ہمارا کیا حال کرے گا۔ اس وجہ سے وہ راتوں رات شاہ عبدالعزیز کی بارگاہ میں نکلا ہے اور ایران کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو ایسے جلیل القدر علماء کہ جو بچپنے کے عالم میں تھے، ہندوستان کی قیادت کر رہے تھے اور مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے تھے اور ہندوستان کے اس کو زدہ ماحول کے اندر اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن 1857 کے اندر ان سب کو یا تو عمر قید کی سزا دے دی گئی یا پھر ان سب کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اب ضرورت تھی ایک ایسے شخص کی کہ جو ان تمام اکابرین کے فیضان کا مرجع ہو، جو ان تمام اکابرین کے فیضانات کا منبع ہو۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ 1857 کے بعد بریلی کے سرزمین پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اور اعلیٰ حضرت عزیز فرزند رکن علامہ فضل حق خیر آبادی وہ بھی جو ہے علم منطق کے اندر امام کی حیثیت رکھتے ہیں، اور پھر یہ علم منطق کا فن، علم فلسفہ کا فن نسل در نسل علامہ عبدالحق خیر آبادی کے سمجھے تک پہنچا۔ جب رامپور میں نواب کے دربار میں اعلیٰ حضرت حاضر ہوئے ہیں تو اس دربار میں علامہ عبدالحق خیر آبادی علیہ رحمۃ اللہ بھی تھے، تو نواب نے کہا کہ اے احمد رضا تم عبدالحق خیر آبادی سے بھی چند کتابیں پڑھ لو علم منطق کے اندر، ابھی صرف 14 یا 15 سال کی عمر ہے۔ علامہ عبدالحق خیر آبادی اعلیٰ حضرت کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹے تم نے منطق کی کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے قلت عمر کے باوجود کہا کہ علم منطق کی جتنی کتب متداولہ ہیں، جتنی بھی کتابیں درس نظامی کے اندر رائج ہیں، مروج ہیں، وہ ساری کتابیں میں پڑھ چکا ہوں۔ تو علامہ عبدالحق خیر آبادی نے کہا کہ آپ منطق کی فلاں کتاب یعنی سب سے نچلی جو کتاب ہے، سب سے ابتدائی جو کتاب ہے اس کتاب کا نام لیا، تو کہا کہ اس کتاب کو تم نے پڑھا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کیا یہ کتابیں بڑی بڑی کتابوں کے بعد پڑھائی جاتی ہیں؟ یہ
किताबें तो शुरू में ही पढ़ा दी जाती हैं। जो किताबें, जिन किताबों का नाम हमने गिनाया है, उन किताबों को पढ़ने से पहले ही ये किताब पढ़ा दी जाती है। इसी से आपको समझ देना चाहिए था कि हमने ये किताब पढ़ चुकी है। तो अल्लामा अब्दुल हक खैराबादी ने थोड़ी तेवर देखा तो उन्होंने कहा कि भला हम इसको क्या पढ़ें, इनके बात करने का अंदाज ये है कि हमसे क्या पढ़ेंगे। तो आला हज़रत अली रहमतुल्लाह रिज़वान ने कहा कि मुझे आपसे पढ़ना ही नहीं था, इस वजह से मैंने आपके सामने ये लहजा इख्तियार किया। अगर मुझे आपसे पढ़ना होता तो फिर मैं आपकी बारगाह में जरूर बहादुर रहता। और कहा कि जिन किताबों का आप नाम लेते हैं वो किताबें मैं वर्षों पहले अपने वालिद अल्लामा नकी अली खान से पढ़ चुका हूँ। तो ये शान थी कि अल्लामा अब्दुल हक अपने ज़माने में इल्म मंतिक के इमाम की हैसियत रखते थे, लेकिन जब आला हज़रत अपनी कम उम्री के बावजूद उनके सामने जाते हैं तो अपनी बातों से अल्लामा अब्दुल हक खैराबादी को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि इतनी कम उम्री में भला कोई शख्स इल्म मंतिक और इल्म फलसफा जैसे मुश्किल फन की बड़ी बड़ी किताबें कैसे पढ़ सकता है। आला हज़रत अली रहमतुल्लाह रिज़वान की ज़मानत इंतहाई आला थी और इंतहाई बुलंद व बरतर थी। वो मशहूर बात है कि आपको किसी किताब की हाजत थी और वो किताब बरेली और उसके गिरद नवा में मौजूद देखी। आप सफ़र करके पीलीभीत शरीफ तशरीफ ले गए। वहाँ उस वक्त अल्लामा मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह रिज़वान बाहयात थे और वहीं आपका मदरसतुल हदीस चला करता था। वहाँ जब पहुँचे तो आला हज़रत अली रहमतुल्लाह रिज़वान ने मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह रिज़वान से कहा कि फलां किताब तुम्हारे लाइब्रेरी में है कि नहीं। तो मुहद्दिस सूरती अली रहमा ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर वो किताब हमारे पास है। आला हज़रत उस किताब को मंगा लिया। जब वो किताब सामने आई तो मुहद्दिस सूरती ने वहाँ पर एक बात की, उन्होंने कहा कि हुज़ूर हिंदुस्तान के अंदर बड़ी मुश्किल से ये एक नुस्खा मुझे मिला है। ऐसा है कि आप मुताला करके या इससे इस्तेमाल करके आप इस किताब को मेरे हवाले कर दीजिएगा। आला हज़रत अली रहमतुल्लाह रिज़वान ने कहा ठीक है। रात को इन्हें निकलना था बरेली के लिए, लेकिन रात में ताख़ीर होने की वजह से शायद आपको उस रात में ठहरना पड़ा। इस वजह से रात भर आप ठहरे। सुबह को जब निकलने का वक्त हुआ तो आला हज़रत ने मुहद्दिस सूरती को बुलाया और बुलाने के बाद उस किताब को उनके सुपुर्द कर दिया। मुहद्दिस सूरती अली रहमतुल्लाह रिज़वान ने ये सोचा कि लगता है कि हमने किताब को वापस करने की जो बात कही थी ये बात आला हज़रत के ज़हन पर गिरा गुजरी है, इस वजह से ये नाराज होकर इस किताब को वापस लौटा रहे हैं। अल्लामा मुहद्दिस सूरती ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर आप ऐसा है कि ये किताब ले जाइए और इसको जो है अपने वहाँ महफूज कर दीजिएगा। तो आला हज़रत अली रहमा ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अहमद रज़ा को ऐसा ज़हन अता फरमाया है कि जिस किताब को एक मरतबा पढ़ लेता है वो किताब हर्फ बहर्फ अहमद रज़ा के सीने के अंदर महफूज हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा कि रात में जो यहाँ ठहरा उस रात को हमने नींद की आगोश में जाकर नहीं गुजारा, बल्कि इस रात को हमने इस किताब को पढ़ने में गुजारा है और ये किताब मैंने इस रात में मुकम्मल कर दी है। अब मुझे इस किताब की कोई हाजत नहीं है क्योंकि इसका हर हर्फ इसकी फसल मेरे ज़हन के अंदर महफूज हो गई है। और फिर उस किताब को मुहद्दिस सूरती का मालिक किया और बरेली शरीफ तशरीफ ले आए। तो आला हज़रत इंतहाई ज़हीन व फ़क़ीह और इंतहाई आला दिमाग के हामिल शख्सियत थे। बल्कि आपकी ज़हानत पर मुश्तमिल वो बात भी है कि जो अद-दौलतुल मक्किया फिल माद्दतिल ग़ैबिया नामी रिसाला लिखने की वजह पड़ी। जब आप मक्का शरीफ में तशरीफ ले गए तो मक्के में उस वक्त खलील अहमद अम्बेडवी जो देवबंदी मकतबा फ़िक्र के बहुत मशहूर आलिम दीन हैं और आला हज़रत ने जिन चंद लोगों पर फतवा लगाया है उन लोगों में से एक नाम खलील अहमद अम्बेडवी का भी है। खलील अहमद अम्बेडवी में वहाँ पहुँचा और पहुँचने के बाद उसने देखा कि आला हज़रत का यहाँ डंका बज रहा है और अकाबिर उलमाए मक्का, अकाबिर फुक़हाए मक्का जो है आला हज़रत की तरफ आ रहे हैं और इनसे सनद वगैरह हासिल कर रहे हैं। तो उसने शरीफ मक्का को पूरा करने की कोशिश की। शरीफ मक्का के सामने वो गया और जाने के बाद उसने कहा कि हिंदुस्तान से एक आलिम दीन आए हुए हैं और वो मक्के के उलमा को मुतासिर कर रहे हैं और अपने गलत नजरियात का हामिल बना रहे हैं। तो इस वजह से आप चूंकि गवर्नर हैं मक्का के, शरीफ मक्का हैं, इस वजह से आप जो उनको कत्ल लगाइए, उन पर रोक लगाइए। आला हज़रत अली रहमतुल्लाह रिज़वान शेख साले कमाल के पास थे। शेख साले कमाल ने सारी बातें कही इल्म गैब के हवाले से भी, क्योंकि खलील अहमद अम्बेडवी ने वहाँ पर कुछ सवालात किए थे। इस वजह से शेख साले कमाल ने उसी वक्त आला हज़रत की बारगाह में इल्म गैब के मुताबिक
5 سوالات لے کر پیش کیے اور انہوں نے کہا کہ حضور اگر ان 5 سوالوں کا جواب مل جائے تو یقیناً مکے کے اندر اہل سنت و جماعت کا بول بالا ہوگا اور اس اہل سنت و جماعت کی جڑیں اور زیادہ مضبوط ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت نے فوراً کہا کہ اے شیخ مصطفیٰ تم جاؤ قلم اور کاغذ لے کر آؤ، ابھی میں ان 5 سوالوں کے جواب لکھ دیتا ہوں۔ شیخ صالح کمال نے کہا کہ اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، آپ تھوڑا سا وقت لے سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے یہ ذمہ داری قبول کی اور پروردگار عالم کی قدرت دیکھی، اسی وقت میرے اوپر بخار کا حملہ ہو گیا اور مجھ پر اس قدر شدید بخار طاری ہوا، اس قدر شدید بخار طاری ہوا کہ میں جو ہے اپنے قدموں پر چل بھی نہیں سکتا تھا، لیکن چونکہ شیخ صالح کمال کی ذمہ داری کو میں قبول کر چکا تھا، اس وجہ سے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کام میں تاخیر ہو۔ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور محض چند گھنٹوں کے اندر الدولۃ المخفیہ فی المادۃ الغیبیہ نامی کتاب لکھ کر شیخ صالح کمال کے حوالے کرتے ہیں، اور پھر شیخ صالح کمال وہ کتاب جب گورنر مکہ شریف مکہ کی بارگاہ میں جا کر پڑھتے ہیں تو شریف مکہ کی طرف سے خلیل احمد امبیڈوی کو سرزنش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے خلیل احمد امبیڈوی کو راتوں رات مکہ چھوڑ کر ہندوستان آنا پڑتا ہے۔ عزیزان ملت، اعلیٰ حضرت یہ وہ ذات ہے کہ جب علم غیب کے مسئلے پر قلم اٹھائیں تو انہیں کسی کتاب کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ علمی ذہانت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ وافر علم ان کے سینے کے اندر اتار دیا تھا کہ محض چند گھنٹوں کے اندر وہ ایسا مشکل جواب 5 سوالوں کا جو علم غیب پر مشتمل لکھتے ہیں کہ اس کی مثال پھر دنیا کے اندر نظر نہیں آتی۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو جس حیثیت سے دیکھا جائے، ہر حیثیت سے ان کی ذات منفرد اور بے مثال نظر آتی ہے، چاہے وہ تصوف کا معاملہ ہو، چاہے علم فقہ ہو، چاہے دوسرے علوم ہیں، علوم لغت ہے، فصاحت و بلاغت کا فن ہے، ان سارے علوم کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی ذات انتہائی کامل، انتہائی اکمل ہمیں نظر آتی ہے۔ عزیزان ملت، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس کام پر توجہ دی وہ کام تھا تحفظ ناموس رسالت کا۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ زمانہ خلیل احمد امبیڈوی کا زمانہ ہے، وہ اشرف علی تھانوی کا زمانہ ہے، وہ اسماعیل دہلوی کا زمانہ گزر چکا ہے، اور ایسے ہی قاسم نانوتوی کا بھی زمانہ گزر چکا ہے، اور ان سارے لوگوں کی عبارتیں ناموس رسالت کے حوالے سے انتہائی تباہ کن جو ہے لوگوں کے سامنے موجود تھی۔ کسی کی عبارت یہ تھی کہ نبی کریم کو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، کسی کی عبارت یہ تھی کہ اگر اللہ چاہے تو ہزاروں اور لاکھوں محمد جو ہے آنے واحد کے اندر پیدا کر دے، کسی کی عبارت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ پر قادر ہے، جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ ایسے وقت میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے ان سب کا جواب دیتے ہوئے کبھی آپ جو ہے علم غیب پر قلم اٹھاتے ہیں، کبھی آپ اختیار مصطفیٰ پر قلم اٹھاتے ہیں، کبھی آپ کی ذات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی آپ کی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب پر پہلا دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ گھر دیکھیں اس زمانے میں جب کہ اہل سنت و جماعت کے بنیادی عقائد مسمار ہونے کو تھے، گرنے کو تھے، اور لوگ اس کو جو ہے پسے پشت ڈالنے والے تھے، ایسے وقت میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اپنی خداداد صلاحیت کی بنیاد پر ان تمام مسائل کو منقب اور واضح کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے کہ آج جو ہے ہندوستان کے اندر اہل سنت و جماعت سینہ تان کر چلتے ہیں اور جو ہے علم غیب پر دلائل پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، غیروں کے دانت پھٹتے ہوئے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے جنہوں نے اپنی ذات کو تحفظ ناموس رسالت کے حوالے کیا اور ایسا جو ہے تحفظ دیا کہ خدا کی قسم اعلیٰ حضرت کے بعد پھر ایسی شخصیتیں دنیا کے اندر نظر نہیں آتی۔ یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ آج کوئی بھی شخص اٹھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے بیٹھ جاتا ہے اور پوری مسلم جماعت، پورا مسلمانوں کا گروہ خاموش صرف تماشائی بنا ہوا ہے، لیکن ہم صرف نام کے بڑے بھی رہ گئے ہیں۔ ہمارے ذات کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کا کردار نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی حمیت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی غیرت نہیں ہے۔ حالانکہ ایک سنی اسی وقت کامل سنی ہو سکتا ہے جبکہ اس کی ذات کے اندر وہی غیرت پیدا ہو جائے جو غیرت کبھی مجدد الفسانی کے اندر تھی، جو غیرت
علیہ رحمت و رضوان کی حمیت عشق سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم ان باکمال شخصیات کی غیرتوں سے حصہ عطا فرمائے اور ان کی حمیتوں سے حصہ عطا فرمائے. عزیزان ملت، اعلیٰ حضرت اور عشق رسول یہ انتہائی اعلیٰ عنوان ہے. اس عنوان پر اگر بولا جائے تو راتیں گزر جائیں لیکن جو ہے بات ختم ہونے والی نہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان سے کسی نے کہا کہ اگر آپ اتنے متشدد نہ ہوں، اگر آپ تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے اتنے سخت نہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ اور آ کر آپ کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں. اعلیٰ حضرت نے اسی وقت کہا اور بڑی تیور والی بات کہی تھی جس کو حضور مفتی اعظم ہند نے الملفوظ کے اندر لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا وہ غالباً سید نعیم الدین مراد آبادی نے یہ بات کہی تھی کہ حضور اتنی شدت نہ برتا کریں. آپ یقیناً جواب دیں لیکن اس جواب میں تھوڑا سا نرمی کا پہلو رکھیں تاکہ اگر غیر جو ہے سمجھنا چاہے تو سمجھ سکے. اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے اس وقت بڑی دو ٹوک بات کہی. انہوں نے کہا کہ سید صاحب آپ ناموس رسالت کے حوالے سے ہمیں نرم ہونے کی بات کرتے ہیں، نرم ہونے کی تاکید کرتے ہیں. سنیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر احمد رضا کے دل کو چاک کیا جائے، دل کو دو ٹکڑوں میں بانٹا جائے تو ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا تو دوسرے ٹکڑے پر محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوگا. شان الوہیت میں کسی طرح کا گوہ کو برداشت نہیں کر سکتے، ایسے ہی شان رسالت کے اندر بھی ہم کسی طرح کا گوہ کو برداشت نہیں کر سکتے. اور اسی وقت اعلیٰ حضرت نے رسالت، بارگاہ رسالت کا ادب اور بارگاہ رسالت کی نازکی کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی بنیادی اسلام کے عقیدے کو ٹھیک ہو جا کر کافر ہوتا ہے لیکن پھر کرنا پڑے تو رجوع کرنے اس کا رجوع مانا جائے گا اور جو ہے اس کا اسلام مانا جائے گا. لیکن اگر ایک آدمی بارگاہ رسالت میں گستاخی کر بیٹھے اور شان رسالت میں نقص کرنے کی بنیاد پر کافر ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کی توبہ بھی قبول نہیں کی جاتی. تو جن کی توبہ نہ قبول کی جائے ہم ان کے حوالے سے نرم ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اس قدر وافر مقدار میں اعلیٰ حضرت کے دل کے اندر تھا کہ یہ ہمیشہ سے دیکھا جاتا ہے کہ جس کے دل کے اندر بھی عشق یا محبت بھر کر جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ اس عشق اور اس محبت کے اظہار کے لیے اپنے الگ الگ طریقے اپناتا ہے. کوئی نثر کی صورت اپناتا ہے تو وہ ناول بن جاتی ہے، کوئی نظم کی صورت اپناتا ہے تو وہ غزل بن جاتی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے حوالے سے اور اس کے اظہار کے حوالے سے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ نعت گوئی کا طریقہ تھا. اعلیٰ حضرت کے ایک ایک کلام پڑھتے چلے جائیں، ایک ایک کلام پڑھتے چلے جائیں، ہر شعر سے ہر مصرے سے اعلیٰ حضرت کی محبت پھوٹ پھوٹ کر سامنے آتی ہے. آپ دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کی جب بات آئی تو آپ نے کہا کہ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار حشر خود چھوٹا سا اقتدان ہے. یہ قدیم مشاعرے کا رواج تھا کہ جب مشاعرے کی محفلیں قائم کی جاتی تھی تو جس شاعر کو شعر پڑھنے کا نمبر آتا ہے جس شاعر کا تو اس شاعر کو باقاعدہ خوشبو لگائی جاتی، اس کے سامنے شمع محفل پیش کی جاتی تھی. اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اگر محفل سجائی جائے اور نبی کریم کی زلف کی بات آ جائے تو آٹھوں جنت کی بہاریں لا کر خوشبو کی شکل میں ہمارے سامنے رکھی جائیں تو وہ آٹھوں جنتوں کی خوشبوئیں جو ہے چھوٹے سے اقتدان کی حیثیت رکھتی ہے کہ محض اس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف کی تعریف کی جو محفل ہے اس تعریف کی محفل کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا. اپنے عشق کا اظہار ایک جگہ اور کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا ومرشدنا وملجانا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا پیارا شعر ہے لیکن ذہن سے نکل گیا. خیر، اعلیٰ حضرت کا عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد میں مسلمان پسپا ہونے لگے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کو لے کر احد کی پہاڑی پر چلے گئے تھے، اور اس احد کی پہاڑی پر جب پہنچے تو احد پہاڑی پر زلزلہ برپا ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بات ہے کہ اللہ کے رسول نے اس پہاڑی کو ٹھوکر ماری، اور اس ٹھوکر کی وجہ سے اس پہاڑی کا زلزلہ ختم ہو گیا. اور آپ نے فرمایا کہ احد تیرے اندر جرأت کیسے پیدا ہوئی، ہمت کیسے پیدا ہوئی کہ تو جو ہے اس وقت زلزلہ ظاہر کر رہا ہے کہ جس وقت تیرے اوپر ایک نبی ہے، جو ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. تو اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے اپنے عشق بھرے انداز میں یوں کہا کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. گرچہ کہ اعلیٰ حضرت کی ذات کے اندر اللہ نے یہ کمال رکھا ہے کہ جب وہ شعر و شاعری کرتے ہیں تو ہر شعر کسی نہ کسی حدیث کی ترجمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہر شعر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی شان کا اظہار ہوتا ہوا. کہ ہم صرف عشق محبت کے نعرے سے نکل کر ہم عملی میدان میں کچھ کرنے کی کوشش کریں، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی غیرت سے اور آپ کی حمیت سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہم بھی کم از کم اس بات کے خواہاں ہوں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یا کوئی غلط بات کہے تو ہم اس کے سامنے سینہ تان کر یہ بات کہتے ہوئے نظر آئیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہماری جان ویسے ہی فدا ہے جس طریقے سے صحابہ نے اپنی جان فدا کی ہے، جس طریقے سے تابعین نے اپنی جان مصطفیٰ کریم کی ناموس کے حوالے کی ہے، جس طریقے سے قدیم مشائخ اور جو ہے علماء نے اپنی جان کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کرنے کی کوشش کی ہے. عزیزان ملت، آج ضرورت ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے عشق سے سبق حاصل کریں. کہ محمد سے وفا کو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم دے رہے ہیں، ہم علیہ السلام.